محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پیارے بچوں اور دین اسلام کے بہادر سپاہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری صفتیں سنیں گے. پچھلے ہفتے ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غنی تھے اس بارے میں سنا. آج ہم دیکھیں گے وہ صرف غنی بھی نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ بہادر بھی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر ہے نا بچوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر. اس جنگ میں وہ شریک نہیں ہو پائے. بچوں آپ لوگ سوچتے ہوں گے جب وہ بہادر تھے تو کیوں وہ جنگ میں نہیں گئے؟ تو بچوں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ بیمار تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم رقیہ کے پاس رک جاؤ، اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کو روک دیا. باقی تمام صحابہ کرام جنگ بدر میں حصہ لے لیا. پیارے بچوں، یہ وجہ کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں نہیں گئے. اور بچوں جب جنگ بدر ہو گئی اور مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہو گئے، فتح ہو گئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسی تھی. یہ غم حضرت عثمان غنی کو ہمیشہ رہتا تھا کہ انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا. ایک مرتبہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے بہت زیادہ یہ تکلیف دہ بات ہے کہ جب میرے تمام مسلمان بھائی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کر رہے تھے اس وقت میں گھر پر تھا. جب یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کہ عثمان اتنا زیادہ غمزدہ ہے جنگ میں نہیں آنے کی بنا پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ تمہارے پاس تو ایک بہت بڑی وجہ تھی، اس وجہ سے تم نہیں آئے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جنگ میں شریک ہونے کا ہی اجر عطا فرمائے گا. پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جنگ بدر میں جو سامان آیا تھا، جس میں تمام مجاہدین کو سامان تقسیم کیا گیا تھا، اس میں سے ایک حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا. پیارے بچوں، یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی وجہ ہے، کوئی ہمیں تکلیف ہے، اور اگر کوئی ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ دین کا کام نہیں کیا ہے. اللہ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں کے حالات سے ہمیں ہماری محافظت عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ تیرے دین کو غالب کرنے کی کیا کرے، کوشش کرنے والوں میں بنائے. پیارے بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا غم یہ تھا جو انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑا ہوا تھا. ان کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، ہمارا خاندان ایک تھا. اب میں تو دوسرا ہو گیا ہوں کیونکہ اب ان کی بیٹی سے میرا رشتہ ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلی گئی ہے. پیارے بچوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سنی تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تم ایک بہترین انسان ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واپس رشتہ قائم کیا، واپس انہیں اپنا داماد بنا دیا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی کس سے کرا دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا. پیارے بچوں، اس طرح دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں چلی گئی. اس طرح ان کا رشتہ کیا ہے؟ ہمارے نبی سے بنا رہا.
پیارے بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں سنی ہیں. اس میں سے ایک اور میں بتاتی چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹوں کا سامان جو شام سے آیا تھا، 1000 اونٹ تھے اور تمام اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا. اور اس وقت جو تھی مکہ کے حالات بہت خراب تھے. پیارے بچوں، جب تاجروں نے دیکھا کہ اتنا سارا سامان آیا ہے اور حالات اتنی خراب ہیں تو تمام لوگوں نے چاہا کہ ہم سامان خریدیں اور مہنگے داموں میں کیا کریں، اس کو بیچیں. لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاجر آئے. انہوں نے کہا کہ کتنے میں عثمان تم سامان بیچتے ہو؟ تم نے جتنے میں خریدا ہے اس سے ڈبل قیمت ہم تمہیں دینے کو تیار ہے. پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم کتنا دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 گنا، ڈبل، ٹیبل. اے عثمان، ہم تمہیں اس کا 4 گنا بھی دیں گے لیکن تم سامان ہمیں بھیج دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو سامان اسے بیچنے والا ہوں جو مجھے ان سامانوں کے بدلے 10 گنا پیسہ دے گا. یعنی 1 اونٹ کے بدلے 10 اونٹ کی قیمت جو دے گا میں اس سے اپنا سامان بیچوں گا. پیارے بچوں، تاجر پریشان ہو گئے کہ عثمان تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کوئی اتنا مہنگا کیوں خریدے گا؟ حضرت عثمان نے کہا ہے ایک خریدنے والا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس کے جو 1000 میں اگر اس کے غریب بندوں کو دوں گا تو مجھے اس کے بدلے 10,000 اونٹ دے گا. بچوں، یہ نیکی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر آج ہم 1 روپیہ کسی غریب کو دیں گے تو اللہ ہمیں اس کے بدلے کتنا دے گا؟ مرنے کے بعد انشاءاللہ 10 روپے کی نیکی دے گا. تو یہی جذبہ حضرت عثمان غنی میں تھا. انہوں نے تمام تاجر جو ڈبل ٹیبل دے رہے تھے سب کو کینسل کرا دیا اور پورا 1000 اونٹوں پر جو سامان لدا ہوا تھا تمام غرباؤں میں تقسیم کر دیا. پیارے بچوں، مرنے کے بعد کا اتنا یقین ہر وقت ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہر نیکی مرنے کے بعد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیار کرنا چاہیے. پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنے. پیارے بچوں، ان کی خلافت کا دور جو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی تقریباً 12 سال پر محیط رہا. 12 سال انہوں نے خلافت کی. پیارے بچوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر تھی. ان کے دور میں اسلام جو ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ گیا. انہوں نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر اسلامی فتح کیے تھے ان تمام فتح والے شہروں پر کیا کیا؟ اسلام کا پرچم بلند تو انہوں نے کیا تھا لیکن انہوں نے اسلام کو وہاں قائم کیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے شہر فتح کیے. پیارے بچوں، مسلمان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچ رہے تھے لیکن ابھی تک مسلمانوں کے پاس سمندر میں کیا تھی؟ کشتیاں نہیں تھیں. سمندر سے جانے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ رومی لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس بہت سی کشتیاں تھیں، کبھی بھی سمندر سے آ کے مسلمانوں پر کیا کرتے؟ حملہ کر دیتے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، 1 سال کے اندر کشتیاں تیار کرو، جس طرح وہ ہم سے حملہ کرتے ہیں ہم اسی طرح حملوں کا جواب دیں گے. پیارے بچوں، ان کے حکم میں 1 سال کے اندر 1200 بڑی بڑی کشتیاں تیار ہو گئی. یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور اس کے بعد مسلمان سمندری میدان میں بھی اتر گئے اور وہاں سے انہوں نے کیا کیا؟ دین کو پھیلانے کے لیے سمندری راستے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے. پیارے بچوں، صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تیرا دین کا پرچم ہم دنیا کے ہر کونے میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ خشکی کا علاقہ ہو چاہے وہ سمندری علاقہ ہو. پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت زیادہ اللہ بہادر تھے، غنی تھے، اتنی ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا، اس کے بعد بھی وہ ہر سنت پر اللہ کے رسول سے کی عمل کرتے تھے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ وضو کر لیتے تو وضو کے بعد مسکراتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا، ہے عثمان، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ وضو کے بعد آپ مسکراتے ہیں جبکہ آپ کے سامنے کوئی موجود بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے بعد مسکراتا ہوا دیکھا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی سنت پر میں کیا کروں، عمل کروں. پیارے بچوں، یہ بہت چھوٹی سی چیز تھی، لیکن ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول کی دنیا سے جانے کے باوجود انہوں نے اس سنت پر ہمیشہ عمل کیا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے باہر اللہ کے رسول ایک بیٹھنے کی چیز بولے، ہم لوگ بولتے ہیں ٹیبل، چھوٹا سا یا پٹلا جو بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے چھوٹا سا ٹیبل منگوایا اور مسجد نبوی کے باہر بیٹھ کر، دروازے کے پاس بیٹھ کر وہاں پر کھانا کھایا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی وجہ ہوگی، وقت کی قلت ہوگی. بہرحال جب حضرت عثمان غنی نے یہ عمل دیکھا تو ہمیشہ مہینے میں ایک بار کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کے باہر ٹیبل رکھتے تھے اور اس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. جب لوگوں نے پوچھا کہ عثمان تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نبی کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے. پیارے بچوں، دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھی لیکن یہ محبت تھی. جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں کریں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پیارے بچوں، جب بھی کوئی جنازہ جاتا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنازہ جب گزرتا تو کھڑے ہو جاتے تھے. پیارے بچوں، جہاں وہ محبت کرتے تھے وہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. وہ جب وہ قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں مبارک تر ہو جاتی ہیں. لوگوں نے ان سے کہا کہ عثمان تم تو ایک بہترین انسان ہو، تم کیوں قبر سے اتنا ڈرتے ہو، اتنا روتے ہو قبر کو دیکھ کے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر جو ہے انسان کی پہلی منزل ہے، پہلا پیپر ہے ایگزام کا. انسان پہلی سیڑھی ہے اونچائی پر چڑھنے والی. جو اس پہلی سیڑھی میں کامیاب ہو گیا، جو پہلے ایگزام جس کا اچھے سے ہو گیا، وہ ہم آگے بھی کیا ہوگا، اس کے لیے آسانیاں ہوگی. تو مجھے اس پہلی سیڑھی سے کیا ہوتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہلی سیڑھی میں، پہلے پیپر میں ہم تمام کو کیا کرے، کامیاب عطا فرمائے. پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی خلافت میں بہت ساری کامیابیاں کی تھیں، جس سے اسلام کے بہت زیادہ دشمن بھی پیدا ہو گئے. لوگوں نے حضرت عثمان کے لیے بہت ساری چالیں چلی. پیارے بچوں، دین اسلام کے دشمن ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ کب موقع ملے وہ کیا کرے، اسلام پر وار کرے. پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ پر لوگوں نے بہت طرح طرح کے الزامات لگائے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے گھروں کو باغیوں نے، اسلامی دشمنوں نے گھیر لیا. پیارے بچوں، اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مت گھبرائیے، ہمارے پاس 700 لوگ ہیں. ان کا گھر بہت بڑا تھا بچوں، 700 مجاہدین گھر پہ ہے. اگر کوئی اسلامی دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس حملے کا کیا کریں گے، جواب دیں گے. پیارے بچوں، حضرت عثمان کی اعلیٰ ظرفی، حضرت عثمان کا اللہ پہ توکل، ان کا ایمان دیکھیے، محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تھی کہ کیا کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہ تو مدینہ ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینہ میں کیا ہو، کسی قسم کی خونریزی ہو. تم لوگ میرے گھر سے نکل جاؤ. اگر کوئی اسلامی دشمن مجھ پر حملہ کرتا ہے تو اللہ میرے لیے کافی ہے. پیارے بچوں، سوچیے، محبت اسی سے کہتے نا کہ اپنی جان کا ڈر ہے لیکن نہیں چاہتے ہیں کہ مدینہ تو رسول میں کوئی کسی قسم کا کیا ہو، جھگڑا ہو. پیارے بچوں، انہوں نے تمام مجاہدین کو وہاں سے نکال دیا، یہاں تک کہ ان کے گھر میں 20 غلام کام کرتے تھے، تمام غلاموں کو انہوں نے چھٹی دے دی اور چاروں طرف سے ان کے گھروں کو باغیوں نے گھیر رکھا تھا. پیارے بچوں، ان کو لوگ گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے، کھانا پینا پہنچانے نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ جمعہ کا ایک دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عثمان ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. پیارے بچوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے.
انہوں نے اس دن روزہ رکھا اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ میں جو مروں گا وہ میری موت کیسے ہوگی؟ شہادت سے ہوگی. کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ پہاڑ پر کھڑے تھے اور جب پہاڑ ہل رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے کہا کہ اے پہاڑ ہل مت، کیونکہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، تجھ پر ایک شہید کھڑا ہے، اور تجھ پر ایک کون ہے؟ صدیق کھڑا ہے. پیارے بچوں، صدیق تو ابو بکر صدیق تھے، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور شہید کون تھے؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان سمجھ گئے کہ مجھے شہادت ملنے والی ہے. پیارے بچوں، انہوں نے روزہ رکھا اس دن، اور انہوں نے زندگی میں کبھی شلوار پیجامہ جیسی کوئی چیز نہیں پہنی تھی، ہمیشہ وہ لنگی جیسی چیز پہنتے تھے. اس وقت انہوں نے پیجامہ پہنا. پیارے بچوں، بہت بڑی بات ہے کہ اپنی موت کی تیاری کرنا. وہ سوچ رہے تھے کہ باغی مجھے کس طرح ماریں گے، کہیں میرے جسم کے کوئی شرمگاہ کوئی حصہ نہ کھل جائے. اور اس کے بعد انہوں نے قرآن لے کے بیٹھ گئے. پیارے بچوں، باغیوں نے ان پر حملہ کیا. کسی نے ان کو سر کے بالوں کو کھینچا، کسی نے داڑھی مبارک کو کھینچا، کسی نے تلوار سے زخم لگائے، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. پیارے بچوں، جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب باغیوں نے ان پر حملہ کیا تو ان کے سامنے قرآن کی یہی آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اور اس کے بعد ان کی کیا ہوئی؟ شہادت ہو گئی. پیارے بچوں، حضرت عثمان دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے کارنامے آج تک کیا ہے؟ کتابوں میں چمک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے عظیم انسان سے خوش ہو جائے اور ان کی طرح خوبی ہمارے اندر بھی کیا کرے؟ پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.